دوستو آج ہم بات کریں گے الپ ارسلان کے بارے میں۔ جب سلطان طغرل کی موت کے بعد خانہ جنگی شروع ہوئی تو سلطان الپ ارسلان نے کیسے قابو پایا اور سلطان کیسے بنا۔ سلطان الپ ارسلان نے اپنے باغی چچا التمش، اپنے بھائی سلیمان موسیٰ بیگو اور سلطان طغرل کے وزیر امید الکندوری کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ سلطان طغرل اپنے بھتیجے الپ ارسلان سے بہت محبت کرتا تھا۔ سلطان طغرل نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ الپ ارسلان ہی اس کا ولی عہد ہوگا، کیونکہ الپ ارسلان نہایت سمجھدار اور ہر لحاظ سے ایک سلطان بننے کے لائق تھا۔ سلطان طغرل نے اپنے بھائی جگری کی وفات کے بعد الپ ارسلان کی سوتیلی ماں، جو جگری کی بیوی اور سلیمان کی حقیقی والدہ تھی، اس سے شادی کر لی تھی۔ سلطان طغرل نے سلیمان اور اس کی والدہ کے بعد بااصرار سلیمان کو ولی عہد نامزد کرنے کی وصیت کر دی، حالانکہ وہ الپ ارسلان کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ ابھی الپ ارسلان کو عوام بھی خوب چاہتی تھی۔ بہادری، عقل مندی، دلیری، فیصلہ کرنے کی جرأت، بصیرت پسند کرتے تھے۔ سلطان طغرل کی وفات کے بعد وزیر امید الملک نے ہر شہر میں سلیمان کے نام کا خطبہ پڑھایا تھا، کیونکہ وزیر امید الملک سلیمان کو سلطان بنانا چاہتا تھا اور سلطان الپ ارسلان کی مخالفت کرتا تھا، جس پر سلطنت میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وزراء اور عوام دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ زیادہ وزراء اور عوام الپ ارسلان کے سلطان بننے پر خواہش مند تھے۔ سلطان الپ ارسلان کے حمایتی وزراء قزوین شہر میں متفق ہو کر گئے اور سلطان الپ ارسلان کے نام پر خطبہ جاری کیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر امید الملک نے سلیمان کے نام کا خطبہ جاری کرتے ہوئے الپ ارسلان کے نام سے جاری کروا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سارے وزراء نے الپ ارسلان کا ساتھ دیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وزیر امید الملک کی اس حرکت کی وجہ سے سلطنت میں بغاوت شروع ہو گئی اور کنٹرول کسی ایک کے قابو میں نہ رہا۔ سب سے بڑی بغاوت صفویان اور ہرتلان سے اٹھی، جہاں کا ولی التمش بن اسرائیل کا تھا، جو کہ جاگیر اور سلطان کا چچا تھا۔ سلطان طغرل کی وفات کا سن کر اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر رے شہر کی جانب بڑھا، اور اسی دوران ہرات کے ولی موسیٰ بیگو نے بھی بغاوت شروع کر دی۔ یہ وقت سلجوق سلطنت کے لیے بہت نازک وقت تھا، کیونکہ اس وقت سلجوق کی چار بڑی قوتیں ایک دوسرے کو ذیب کرنے کو ابھر رہی تھی۔ سلطان الپ ارسلان جو اپنے لشکر کے ساتھ مرو کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، دوسرا سلیمان جو امید الملک وزیر کے ساتھ شہر میں تھا، تیسرا شہر قتلان کا ولی جو التمش، جو بادشاہ کے علاوہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور چوتھا رات کا ولی بیبو تھا۔ ایسے موقع پر سلطان الپ ارسلان نے عقل مندی سے کام لے کر سلیمان اور امید الملک کو نظر انداز کرتے ہوئے التمش کے لشکر سے مقابلہ کرنے کو تیار تھا، جو رے شہر کی جانب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ الپ ارسلان کے اس فیصلے کو وزراء کے بیٹے ملک شاہ اور وزیر امید الملک نے بھی پسند کیا اور طے کیا شہر سے نکلا جائے اور التمش بن اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے۔ الپ ارسلان اس جنگ کا اور مسلمان کا قتل کرنے کا خواہش مند نہیں تھا، کیونکہ الپ ارسلان جانتا تھا اگر ٹکراؤ ہوتا ہے تو دونوں جانب مسلمانوں کی جان کا نقصان ہوگا۔ الپ ارسلان نے قاصدوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں یہ جنگ نہیں چاہتا، آپ بغاوت اور سرکشی چھوڑ دیں۔ جس صوبے یا علاقے کو آپ پسند کرتے ہیں ہمیں بتا دیں، میں آپ کو اس کا حکمران بنا دوں گا۔ مگر التمش نے غصے میں ہو کر پھر قاصدوں سے کہنے لگا، طغرل میرا چچا زاد بھائی تھا، اس کے مرنے کے بعد بادشاہت پر میرا زیادہ حق ہے۔ الپ ارسلان سے کہو تم بغاوت چھوڑ دو، جو علاقہ تم پسند کرتے ہو میں تمہیں حاکم بنا دیتا ہوں اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دوں گا۔ اگر الپ ارسلان نے میری پیشکش قبول نہ کری تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ قاصد جب واپس آ پہنچے تو اپنے چچا کا فیصلہ سن کر بہت مایوس ہوئے، پھر اپنے سپاہیوں کو جنگ کے لیے چلنے کو کہا اور التمش کے لشکر کے قریب جا کر ٹھہرا۔ مگر التمش الپ ارسلان کی بہادری کو نہیں جانتا تھا۔ جب سلطان الپ ارسلان جنگ کرنے کے لیے سامنے آئے تو التمش ہکا بکا رہ گیا تھا۔ داؤکان شہر کے بیچ میں دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے بیچ ایک ہولناک جنگ تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ التمش کو بدترین شکست ہوئی اور خود جنگ میں مارا گیا۔ اس کے لشکر بھاگ گئے، باقی جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے انہیں معاف کر دیا اور وہ سارے سپاہی الپ ارسلان کے وفادار بن گئے۔ جنگ کے بعد التمش کی لاش کو تلاش کیا گیا۔ لاش کو دیکھ کر الپ ارسلان رونے لگا۔ التمش کی لاش کو عزت اور احترام کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا گیا۔
اور اب ایک رکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کا لشکر اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ بیگو کو اب نظر انداز کیا۔ الپرسلان رے شہر میں سلیمان کی جانب بڑھ گیا۔ الپرسلان کے آنے کی خبر سنتے ہی سلیمان اور اس کا وزیر امید الملک کندوری پریشان ہو گئے، کیونکہ قتل مشق کا انجام پہلے ہی سب دیکھ چکے تھے اور سلیمان الپرسلان کی بہادری سے بہت واقف تھا۔ سلیمان نے سب سے مشورہ کیا، پھر اپنی بادشاہت سے ہٹ گیا اور الپرسلان سے جنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس طرح سلطان الپرسلان رے شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اپنے راستے سے اب 2 رکاوٹیں ہٹا دی۔ اب صرف ایک موسیٰ بیگو اپنی بغاوت پر ڈٹا ہوا تھا۔ رے شہر میں نظام ٹھیک کرنے کے بعد ہرات کی جانب اپنا رخ کیا۔ جب بیگو کو سلطان الپرسلان کے آنے کی خبر ہوئی تو بیگو بھی اپنا لشکر لے کر نکل پڑا۔ دونوں کے بیچ بہت خطرناک جنگ ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا، موسیٰ بیگو بہت بری طرح شکست ہوئی اور خود بیگو گرفتار ہوا اور سلطان الپرسلان کے پیروں میں گر کر معافی مانگی اور اسے معاف کر دیا۔ موسیٰ بیگو پھر تعمر وفادار بنا رہا۔ تو اس طرح سلطان الپرسلان نے اپنی سلطنت کو سنبھالا۔ آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔